الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم سامعین کرام، آپ حضرات علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ جب زمین پر گناہ پھیلتے ہیں، معاصی عام ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، بلکہ یہ جملہ تو آج کل جان چھڑانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی سے جا کر کہو کشمیر کے مسلمان مارے گئے، کہتے ہیں یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ بوسنیا والے اپنے گناہوں کی سزا جھیل رہے ہیں، برما والوں کو ان کے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ وہ ہو جو کشمیر کی بیٹی کے ساتھ اس کے بوڑھے باپ کے سامنے ہوتا ہے تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، میرے گناہ اگر اس قسم کے ہوئے تو میں یہ برداشت کر لوں گا، میرے گناہ اگر اس قسم کے ہوئے تو میں یہ برداشت کر لوں گا۔ یہ جملہ ایک بہانہ ہے، ایک آڑ ہے جس کو لے کر ہم اپنے دامن کو جہاد سے بچاتے ہیں۔ مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اللہ کا یہ فرمان سچا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن سوچو تو صحیح، اس گناہ کی وجہ سے کون سا عذاب آ رہا ہے؟ بعض چیزوں کو ہم نے اتنا اونچا سمجھ لیا کہ اگر کوئی اس کے مستحبات کے خلاف بھی کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے گناہ عظیم کر لیا، اور بعض گناہ ہماری زندگی میں نیکیاں بن کر شامل ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ قانون اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں جب کفر طاقتور ہوگا تو گناہ زیادہ پھیلیں گے، اور جب دنیا میں اسلام طاقتور ہوگا تو نیکیاں زیادہ پھیلیں گی۔ اس لیے تفسیر کبیر کی 8ویں جلد میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے۔ جب تک یہ امت نیکیوں کی طرف بلاتی رہے گی اور گناہوں سے روکتی رہے گی تو اس امت پر عذاب نہیں آ سکے گا اور دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر فرمایا سب سے بڑی نیکی اسلام ہے اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ اسلام کو لانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ بھی جہاد ہے، اور کفر کو مٹانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ بھی جہاد ہے۔ تو اللہ کے اس قول کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، کا معنی یوں کیا کہ تم بہترین امت ہو جو جہاد کرتی ہو، اس لیے کہ جہاد کے ذریعے سے کفر مٹے گا اور اسلام آئے گا اور دنیا سے گناہ کم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔